بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے بعد جو قرآن مجید کی سردار آیات 21 مرتبہ پڑھے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بیٹھا بیٹھا مالدار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی سردار آیت ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی سردار بن جاتا ہے، اور ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی اس بندے کو ایسی جگہوں سے رزق ملنے لگ جاتا ہے کہ وہاں اس کا گمان نہیں ہوتا۔ اس لیے جو لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں، اس عمل کے ذریعے، اس قرآن کی سردار آیت کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئیوں نے عروج پایا، اور کئی لوگ جن کو ساری زندگی کچھ نہ مل سکا، جو لوگ وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں، انہوں نے عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت شروع کی، پھر ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوا کہ آج وہ لوگ جو غربت کی زندگی گزار رہے تھے، اتنے مالدار ہیں کہ لوگوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر اس کی برکتوں کے کیا کہنے کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کو اس عمل کی وہ برکتیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں، وہ معجزات، وہ اس کی کرامات، وہ اس کی ساری چیزیں، یعنی کہ اللہ کی رحمتوں اور اس کے انوار تجلیات بندے کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ صرف اتنا سا ٹائم لگتا ہے اس کے پڑھنے کے بعد۔ اس لیے جو لوگ ابھی تک وظائف کی دنیا میں قدم رکھ کر بھی محروم ہیں، وہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کریں۔ خواتین بھی، مرد حضرات بھی، ہر کوئی اس عمل کو صرف ایک بار کر لے۔ وہ لوگ جو خاص کر مالدار بننا چاہتے ہیں، وہ بھی تھوڑی محنت زیادہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ عصر کے وقت کی اتنی اہمیت کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس نماز کا ذکر فرمایا ہے اور بار بار تذکرہ کیا ہے کہ اس کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت کا یہ خاص عمل ہے۔ آپ کو اس کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں دنوں کی قید نہیں، اس میں صرف اور صرف وقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ اس کو ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد نہیں، عصر و مغرب کے درمیان میں ہی کرنا ہے۔ تو یہ ساری برکتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، بے اولاد بھی اس کو کر سکتے ہیں، مقروض خاص کر اس عمل کو کریں گے تو مغرب تک انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، قرضے سے نجات کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مجبور ہے، بہت زیادہ تنگ دست ہے، جو لوگوں کے رویوں سے پریشان ہے، جو غربت کی وجہ سے پریشان ہے، مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، وہ عصر کے بعد پڑھے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ اللہ کے کلام میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے۔ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، یہ آیت مبارکہ 21 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح چند مخصوص آیات ہیں اور چند ایک چیزیں ہیں جو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے، لیکن ہر ایک کی تعداد تھوڑی سی مختلف ہوگی۔ جو یہ چیز میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اس کا خاص خیال رکھیے گا کہ آپ نے یہ عمل یعنی ایک باتیں جو ہیں اس پر عمل کیے بغیر آپ یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ بس یہ ضروری ہے، یعنی کچھ شرائط ہوتی ہیں، بندہ مسجد میں جاتا ہے اس لیے کوئی شرائط ہے، نماز پڑھتا ہے اس کے بھی وضو شرط ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں وہاں کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس عمل کے لیے چند ایک چیزیں ضروری ہے، اگر عمل کریں گے تو آپ اس عمل کے اندر کامیاب ہوں گے۔ دیکھیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ بات جس کے لیے ذہن میں آ جاتی ہے وہ بندہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل کو سمجھ کر پھر کریں تو انشاءاللہ برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہیں گے، یہ گارنٹی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرا مالک، میرا خالق، رازق، رزق دینے والا، رحمتیں برسانے والا، کرم کرنے والا، اور وہ رب تو ہر لمحے اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میری طرف آؤ، تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، تمہاری ہر فریاد سنی جائے گی، جو چاہو گے مانگ لو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے قرآن مجید کی یہ مختصر سی صورت مبارکہ جو بالکل سادہ سی ہے، آسان سی ہے، اس صورت مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر 3 مرتبہ یہ صورت مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآن کریم کی جو آیت سردار آیت ہے، اس کو آپ نے جو ترتیب میں بتاؤں گی، جہاں بھی اس کو پڑھنے کا کہوں اسی کے مطابق آپ پڑھیے گا، اپنی مرضی سے آپ نے اس میں کچھ نہیں کرنا، اس لیے اللہ والوں کا بتایا ہوا یہ عمل اسی ترتیب سے کریں۔
دیکھیں کچھ اعمال دیکھنے میں مختصر ہوتے ہیں، سادہ ہوتے ہیں، لیکن طاقت کے اعتبار سے اللہ والوں نے ہمیشہ یہ عمل بتائے ہوئے یہی بات فرماتے ہیں کہ عمل دیکھنے میں مختصر ہو لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہو۔ وقت کیونکہ بہت زیادہ قیمتی ہے، دیکھیں کچھ دن باقی دنوں کی طرح ہوتے ہیں، وہیں 12-24 گھنٹوں کا دن اور رات ہوتا ہے، اور کچھ دنوں میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت اور فضیلت اور رحمت رکھی ہوتی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ وظیفہ دیکھنے میں مختصر لیکن طاقت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی رکھی ہے۔ بندہ بیٹھے بٹھائے حاجتیں پوری کر لیتا ہے، بیٹھے بٹھائے مالدار بن جاتا ہے، بیٹھے بٹھائے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بیٹھے بٹھائے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، بیٹھے بٹھائے تمام معاملات اس کے حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابو بکر بن عمار بن ربی بیان کرتے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے اس روایت کو بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہ ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر۔ جب بندہ قبر کے اندر جائے گا تو قبر کے اندر بھی اس کو عصر کا وقت ہی دکھائی دے گا۔ تو عصر کے وقت کے لیے اس لیے فرمایا کہ تم اس کی نماز کی خصوصاً حفاظت کرو، یہ درمیانی نماز ہے، تو اس درمیانی نماز والے جو وقت ہیں اس میں خاص یہ عمل کرنا ہے۔ تو آپ کو یہ انشاءاللہ جو لوگ اس بات پر پریشان ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن جتنا کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہے، برکت بھی اس کے ذریعے آئے گی اور کثرت بھی ملے گی۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی دوسرا درود پاک آپ کو یاد ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کی تعداد جو میں ابتدائی اسی کے برابر آپ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد قرآن مجید کی جس سورت کا میں تذکرہ کر رہی ہوں اس کو آپ نے پڑھنا ہے، سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جب عمل کے دوران بندہ اس 4 حروف کی تعداد کے برابر یعنی جب وہ آمین پڑھتا ہے بار بار اس صورت کے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب جس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں وہ بندہ کیسے کامیاب نہیں ہوگا، وہ بندہ کیسے اللہ کے خزانے حاصل نہیں کرے گا؟ وہ تو جو چاہے گا مانگ لے، اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر مال سب لٹ گیا۔ عصر مبارک نماز کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ اب اندازہ لگائیے گا کہ آج کے بعد کبھی بھی عصر کی نماز کو ناقضا ہونے دیں۔ یہ عمل عصر کے بعد ایک دن کر کے دیکھیں، آپ کا دل کرے گا کہ میں روز روز اس عمل کو کروں، روز اس کی برکتیں حاصل کروں۔ عصر کے بعد اصل میں رزق بڑا ملتا ہے کیونکہ اس وقت میں اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر اکٹھا ہوتے ہیں۔ کچھ فرشتے دن کے وقت ڈیوٹی کرتے ہیں، کچھ رات کے وقت ڈیوٹی کرتے ہیں۔ جو دن والے فرشتے ہوتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس جانے لگتے ہیں تو رات والے فرشتے ڈیوٹی کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو زمین پر ان فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، آپس میں یہ ملتے ہیں، اور اس وقت اللہ کے انوار و تجلیات اور اللہ کی رحمتوں کا سب سے زیادہ نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ رحمتوں کے نزول میں جب بندہ قرآن مجید کی رحمتوں والی صورتوں کو، رحمتوں والی آیات کو پڑھتا ہے تو معاملات اس کے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ رب کی رحمتوں کا نزول اس کے اوپر موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جا سکتا جو بندہ ان نمازوں کا دھیان رکھتا ہے۔ تو جو نہیں پڑھتا اس کا مال سب کچھ لٹ جاتا ہے، اس لیے اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کا دیکھا ہے نماز کے قریب نہیں آتے لیکن باقی سارے معاملات ان کے ہوتے ہیں، پھر ان کی کیسے بربادیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہیں، آپ عصر کی نماز چھوڑنے والے ہیں یا چھوڑنے والے ہیں یا چھوڑ چکے ہیں، تو آج کے بعد دعویٰ کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر کے اس عمل کو شروع کریں۔ یا اللہ نمازوں کی پابندی خصوصاً نماز عصر کی پابندی کروں گا، یا اللہ مجھے اس عمل میں کامیابی عطا فرما، انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ تو اس صورت مبارکہ کو لفظ آمین کے ساتھ جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا اسی ترتیب کے ساتھ صرف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی یہ وہ صورت ہے جس کو یہ شرف اور مقام حاصل ہے کہ 2 بار نازل ہوئی، اور کسی صورت کو شاید یہ مقام اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اس صورت کا خاص مقام
اور خاص مرتبہ ہے، اور اس صورت کو رحمت والی صورت کہا جاتا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو میرے آقا کی بارگاہ میں فرشتے آئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے پہلے یہ صورت نازل ہی نہیں ہوئی، یہ اللہ نے خاص آپ کو عطا کی ہے۔ تو جو چیز خاص ہوتی ہے اس کے فائدے اور اس کی برکتیں بھی خاص ہی ہوتی ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کبھی کسی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر تم نے سورج کے طلوع ہونے یعنی پہلے دو فجر اور غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھنے میں کوتاہی نہ کی تو ایسا ضرور ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کی زیارت کرو گے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اور کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کی وصیت فرمائی۔ تو ضرور اس نماز کو اہمیت دیں اور اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ پھر برکتیں تو آپ کے قدم چومیں گی۔ اب اس کے بعد اس صورت مبارکہ کے پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی ایک اور صورت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ صورت بھی بڑی آسان صورت ہے، بڑی کمال کی صورت ہے، وہ ہے صورت اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ صورت مبارکہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ۔ اب جتنی صورتیں بتا رہی ہوں ان کو بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھنا، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو جو قرآن مجید کی سب آیتوں کی سردار آیت بتائی ہے، اس کو بھی آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے نہیں پڑھنا۔ تو یہ آپ نے ان باتوں کو بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، اور کسی قسم کی غفلت نہیں کرنی، کیونکہ جب بندہ وظائف کو اس کی شرط کے مطابق پڑھتا ہے، طریقے کے مطابق پڑھتا ہے، تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھا، اس کے بعد اس سورۃ مبارکہ کو بھی آپ ایسے ہی پڑھیں گے جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ تو اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ 300 شہیدوں کے برابر آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ بہت کچھ رزق آپ کے لیے بڑھا دیا جائے گا، اور آپ کے معاملات کو حل کر دیا جائے گا، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، دکھ اور مصیبتوں سے نجات مل جائے گی۔ یہ ساری برکتیں اس عمل کے ذریعے ملیں گی جب آپ اس عمل کو پڑھیں اور کریں کہ محترم ناظرین، نماز عصر کے بعد جو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، جس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں سبھی جانتے ہیں۔ آیت الکرسی جو قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیات ہے، اور جس کی بڑی فضیلتیں صحیح حدیث سے ثابت ہوئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال اور اس کی عالی شان اور اس کی قدرت عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑی عزت اور رفعت والی آیت ہے، اور اس بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، ان کی کبریائی، بڑائی، صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم ہر آیت کریمہ عالی مرتبہ اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی۔ مثلا 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت فرمائی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی مقدور بر کوشش کرے، اور اس آیت کے فیوز اور برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ اس میں 7 باری تعالیٰ توحید کی عظمت اور اس کی صفات بیان ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی اعظم ترین آیت ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے فائدے جان لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کے حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا، اللہ لا الہ الا الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو المنذر، علم کے مبارک ہو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا
تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو میں بھی بیٹھ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں میں جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی، پھر بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے، اس کا اجر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ نبی تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کرتے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جمع غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ پر جو نازل کیا گیا اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی سردار ہے اور جس گھر میں بھی پڑھی جائے گی اس گھر سے شیطان نکل جائے گا، تو وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غربت و تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ ناظرین اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ 21 بار جو اس آیت کو عصر کی نماز کے بعد پڑھے گا تو اللہ اسے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے مالدار کر دے گا، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ کا اسم اعظم ہے، تو اس کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ فوراً قبول ہوگی۔ تو جب آپ اس بابرکت وقت میں نماز عصر کے بعد اس آیت کو 21 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق دیں گے، جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا۔ محترم ناظرین آپ نے نماز عصر کے بعد اسے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہماری تمام نیک جائز مرادوں کو پورا کر دے گا میرا رب، ہماری دلی خواہشات کو پورا کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور ہمیں اس آیت کے طفیل شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے وار سے ہمیشہ محفوظ فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔